أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سارے لوگ کے لیے درود شریف پڑھیں اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد. میرے واجب الاحترام قابل قدر اپنے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. مجھے جب دعوت دیا گیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. وجہ یہ ہے کہ ایک مٹی تھی، اس سے خوشبو آتی تھی، تو اس مٹی سے کسی نے پوچھا تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو اس مٹی نے کہا میں نے چند دن پھولوں میں گزارے ہیں، یہ خوشبو میری نہیں ہے، یہ پھولوں کی ہے. مجھے جب کہا کہ مدرسہ ہے، طلباء ہے اور اسپیشلی شیخ المشائخ، بڑے بڑے شیخ الحدیث کے استاد، بڑے بڑے ہمارے سفید ریش علماء کے سرتاج، چشم و چراغ قاری لطیف اللہ صاحب دعوت برکاتہ عالیہ، میرا ایک سادات کراچی سے تعلق ہے اور میرا جو ددیال ہے یہ بیسیکلی شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ شجرہ نسب پہ میرا 14واں نمبر ہے. لیکن ہماری خاندان میں 3-4-7 پشتوں میں آگے نہ کوئی حافظ تھا نہ کوئی عالم تھا. اور آج الحمدللہ ہمارے گھرانے میں میرے بھائی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے اور وہ PhD کر رہا ہے اور وہ قاری لطیف اللہ صاحب دعوت برکاتہ عالیہ کی شاگرد ہے. تو میرے خاندان پر اس سید خاندان پر گھرانے پر حضرت کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. تو میں نے کہا چلو ان کی قدم بوسی بھی ہو جائے، زیارت بھی ہو جائے. اور یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا بیٹا بھی ایک دن یہاں آ چکا ہے. میری گھر والی خود گاڑی میں بٹھا کے، ڈاکٹر ہے میری بیوی اور میرے والد صاحب، میں نے کہا برکت کے لیے قاری لطیف اللہ صاحب کے مسجد میں لے جائے. بتانا نہیں ہے کہ یہ میرے جیسے گناہگار کا بیٹا ہے، لیکن میں نے کہا برکت کے لیے چند گھنٹے اگر وہ اس مسجد میں گزارے تو مجھے یقین ہے یہ چند گھنٹے میرے خاندان کے لیے مغفرت کے سبب ہو. میں عرض کروں، پورے کائنات کو اللہ نے سجایا، بنایا. اس کی یہ جو آپ سجاوٹ اور بلڈنگیں بیجنگ اور آپ وائٹ ہاؤس امریکہ دیکھ لیں، یہ ٹرمپ دیکھ لیں، یہ بائیڈن دیکھ لیں، یہ ساری دنیا کی زینو زینت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بقا صرف مدارس ہے. جب تک آپ جیسے بچے ہوں گے، بس صرف یہ 2 پہلو بتانا چاہتا ہوں. آپ یہ پوری کائنات کی جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، بہار دیکھ رہے ہیں، گرمی دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ مدارس کی وجہ سے ہے. جس دن مدرسہ ختم ہوا، طالب ختم ہوا، اللہ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ہے دین پھیلانا، ایک ہے دین محفوظ کرنا. بات جب پھیلانے کی تھی تو ابو جہل نے کچھ نہیں کہا. بات جب پھیلانے کی تھی ابو لہب مقابلے میں آیا، لیکن جب بات انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور شیطان بیچ میں آیا تو شیطان نے ایک نکتہ بتایا. کیا نکتہ بتایا؟ کہتے جب تک یہ دین محفوظ ہوگا تو مسئلے بنیں گے، سب سے پہلے اس کی بنیاد کو ختم کر. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے شروع کیے. اس کو ختم کرو، پہلانا خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ذات ہے تو دین محفوظ ہے. آج ساری دنیا نے اسلام پر ٹپا لگایا، یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے. افغانستان پر آئے، ہمیں پوری دنیا میں بدنام کیا، لیکن جب ان کو اپنے قابل لوگوں نے جب تحقیق کی اور ریسرچ کیا، اس بات پر پہنچے کہ یار یہ پگڑی والے سے لڑائی نہیں ہے ہماری، یہ اس کو تو ہم شکست نہیں دے سکتے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئی بھائی اس سے صلح کرو اور مغز معلوم کرو کہ یہ جذبے
یہ جدوجہد، یہ دین محفوظ، قرآن محفوظ 1400 سال ہو گئے، ہر محفوظ۔ مجھ سے پہلے مولوی صاحب نے ایک ایک نقطہ بتایا، یہ ایک ایک نقطہ سند کے ساتھ محفوظ۔ اس کی یہ فیکٹری کہاں ہے؟ یہ بندوقوں والے جو پشتو بول بول کر، ان کے ہاں یہ جو اتنی طاقت، جرت، قوت، یہ سب کچھ ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو وہ اس تحقیق پہ پہنچے ہوئے یہ تو مدرسہ ہے جو نیکیوں کی ماں ہے، جہاں سے دین محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے مدارس کو بدنام کرنے کے لیے یہ آج یہ موبائل کا سہارا لیا۔ کبھی یوٹیوب پہ قاری صاحب بچے کو مار رہے ہیں، ہمیں دکھایا جا رہا ہے جی بچے پہ تشدد ہو رہی ہے، بچے کو لاڈ میں کالے، سر سید احمد خان، کرسٹوفر کولمبس اور آج کل کا جو منحوس انسان بل گیٹس، ان کی باتیں سنا سنا کر ان کو تباہ نہیں کرنا جا رہا ہے، ان کو رسوا، ذلیل، نسل تباہ کرنے کے آئیڈے بتائے جا رہے ہیں۔ مدارس انسان بناتا ہے، انسان۔ نبی دنیا میں 2 کام کے لیے آتا تھا، ایک پھیلاتا تھا اور ایک محفوظ کرتا تھا۔ یہ نبی کے 2 کام تھا، دین کو محفوظ کرنا، جبرائیل امین تشریف لاتے، دین لاتے، وہ سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے مدرسہ ہوتا، اور پھیلانے کے لیے نکل جاتے۔ یاد رکھو جب دین پھیلانے کی بات آئے گی مقابلے نہیں ہوں گے، ایوارڈ دیے جائیں گے۔ ہمارے ملک میں جو لوگ تیل لگاتے ہیں نا، اس کو پھر ایوارڈ دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو کڑا ہو کر ڈٹ کے کہے تو غلط، تیرا باپ بھی غلط، تیرا لانے والا بھی غلط، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ ہے، ان کو سمجھ نہیں۔ بے غیرتی کو، بے حیائی کو پروموٹ کرو تو ہمیں لبرل کہا جاتا ہے، آپ کے اندر فلیکسیبلٹیز نہیں۔ ہم جب کہیں بیٹھ جاتے جو خود کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، یہ مولویوں کو ہم پڑھے لکھے نہیں سمجھتے۔ سلطان محمود غزنوی نے کئی جنگیں لڑی، لیکن جب ایک طالب کی خدمت کی، حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور کیا فرمایا؟ اے سبدین کے بچے، تیری مغفرت ہو گئی۔ فرمایا اے رسول اللہ میری کیسی مغفرت ہو گئی؟ فرمایا میرا ایک طالب جس کے پاس نہ پیسے، کپڑے بھی گندے، تیل کے لیے بھی پیسے نہیں، کتاب دیکھنے کے لیے اس کے پاس لالٹین بھی نہیں، تو نے رات کو اس کی خدمت کی، میں تجھے جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ طالب ہے کون؟ طالب اللہ کا طالب ہے۔ یہ جو آپ قرآن اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کی ذات سے براہ راست آپ گفتگو کرتے ہیں، کلام اللہ کا کلام۔ آپ جب یہ لوگ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اٹھاتے ہیں، ان کے پڑھانے والے کو تو 15 ہزار ہم دیتے ہیں، لیکن جب قاری صاحب کی بات آتی ہے کہتے ہیں 3000 بہت ہے یار، یہ بہت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ غیروں نے اتنی محنت کی، جو کائنات کا بقا ہے اس کو ذرا نچلے درجے پہ رکھو تاکہ بہت کم لوگ آئے۔ مثلا ہمارے اسکولوں میں جائیں تو اسلامیات کی اتنی پتلی کتاب، اتنی چھوٹی سی، اتنی چھوٹی سی، جس کی پورے کائنات جس کی وجہ سے کڑا ہے، یہ آسمان جو کڑے، میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں یہ آسمان کڑا ہے بیٹا، میری کہا جی، کہتے ہیں اس کے پیچھے ستون ہے، میری کہا حضرت ستون کدھر ہے؟ کہتے ہیں یہ علماء کی دعائیں، جس دن یہ دعائیں گئی یہ آسمان گر جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کا بقا اللہ اللہ کہنے والا اور اللہ بتانے والا طالب ہے، عالم ہے۔ اگر آج میں گناہگار اس جگہ کھڑا ہوں، یہ صرف چند دن کی جھوٹیوں میں بیٹھا ہوں، تو یہ حقیقت کھل گئی کہ پورے کائنات میں جتنی یہ رونقیں ہیں یہ ادھوری ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا ایک چیف آف آرمی اسٹاف گزرا ہے، پرویز مشرف صاحب، وہ کہہ رہا تھا میں ادھر سے ہٹ کروں گا، ادھر کروں گا، سارے لوگ بگڑ جائیں گے۔ پچھلے دنوں دیکھا ایسے لیٹا ہوا ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو بھی دیکھیں، سلطان محمود غزنوی کو بھی دیکھیں، کئی سال بعد قبر ہلا، زلزلے نے ہلایا، کسی نے دیکھا قبر میں آرام سے سو رہے جیسے ابھی دفنا کیا گیا۔
بھائی جہاں ہم نے لاکھوں سال سونا ہے وہاں کی سوچو، تیری سلطنت کیا ہے؟ پورا پاکستان اتنا ہی تو ہے۔ یہ طالب جب کلام پڑھتا ہے پورے کائنات کے فرشتے خدمت کرنے والے ان کے لیے جوتوں کے نیچے آ کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مدرسے کا طالب، قرآن کو لانے والے جبریل تمام فرشتوں میں افضل، اور پھر آپ ان کے اٹھانے والے، سینے سے لگانے والے، آپ کی حیثیت کتنی بڑی۔ یہ سی ایس پی افسر، یہ قسم خدا کی جو کار ہے، یہ ڈی سی، یہ اے سی، یہ ایس پی، یہ جرنیل، یہ جتنے ہیں، یہ کار ہے، یہ مدارس کی برکت سے کار ہے۔ اور آج پوری عالمی طاقت اس بات پہ لگ گئی ہے کہ مدارس کو ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ فنڈ، اس کو جو فنڈ دیتے ہیں یہ ختم کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں دارالعلوم دیوبند میں ایک مسئلہ آیا، ایک ایسے جیسے ہمارے شہر کا جو ناظم ہوتا ہے نا، یہ ناظم لوگ جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو ذرا ایک دو پولیس والے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں خدا بن گیا، یہ ذرا میری پاور دیکھو، یہ کہتے ہیں میری پاور دیکھو، تیری کیا خاک پاور ہے۔ بڑے بڑے وہ فالج ہو گئے، منہ ٹیڑھے ہو گئے، خود کو سیدھے بھی نہیں کر سکتے، ان کی بھی پاور دیکھو۔ جن کے اپنے بچے خدمت کے لیے ان کے قریب نہیں آتے، پھر میں نے ایسے بھی دیکھے ایک ڈائریکٹر کو، کہتا ہے اتنا سخت لوگ تنگ تھے، فالج ہوا میں گیا، اپنے بچے بھی تنگ، مجھے کہتے ہیں کچھ کرو کہ اس کی سانس نکلے۔ کب تک؟ یار مائی لے گئے، ایک والدہ بیٹھی بیمار تھی، کہتے یہ کومے میں ہے، تو ڈاکٹر صاحب انگلینڈ سے پڑھ کے آیا تھا، مسٹر صاحب، مجھے کہنے لگے خودکشی تو حرام ہے نا؟ میں نے کہا جی حرام ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہیں خودکشی کی کیوں سوچ گئی؟ کہتے ہیں میرے ماں کے لیے یہ جو آکسیجن لگے ہے اگر ہم اس کو ہٹا لیں تو یہ تو قتل میں تو نہیں آتی۔ میں نے کہا بیڑا غرق، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہتے یار 6 مہینے سے سانس لے نہیں سکتی، میں اس کے سر کے لیے بیٹھ نہیں سکتا، میری بیوی بھی پریشان، میں بھی پریشان، ہم اب کب تک اس کے لیے بیٹھے رہیں؟ یہ بل گیٹس کی کتابیں ہیں، یہ لارڈس میکالی اور فزکس کی کتابیں ہیں جو ہمیں مخلوق بتاتا ہے لیکن خالق نہیں بتاتا۔ خالق بتائے گا تمہیں کون، تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، یہ خالق تجھے بتائے گا۔ آج بدقسمتی سے ساری دنیا کی دولتیں، ایک ڈاکٹر، انجینئر، اس کو ہم عزتدار لوگ کہتے ہیں معاشرے کی کریم لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں معاشرے کی کریم لوگ۔ میں نے کہا یہ کریم لوگ کون ہیں؟ کہتے یہ ڈاکٹر اور انجینئر۔ ایک ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ جو کریم ہوتا ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو، یہ کریم والے نہ گرمی کے اور نہ سردی دونوں میں بھاگنے والے ہیں، لیکن عالمی کفر اور طاقت کے سامنے کڑے ہونے والے یہ مدارس کے طلباء ہیں۔ یہ مدرسے جو ہے یہ کائنات کی بقا ہے۔ تو میں نے اس ڈاکٹر سے عرض کیا، میں نے کہا اس والدہ کی کو، کہتے میں کب تک اس کی سرانے بیٹا رہوں گا؟ میں نے کہا جب تک اس کی سانسیں چلتی رہے گی تو تیرے اوپر اللہ کے غصے، غیظ و غضب سے تو دور رہے گا۔ ایک ہے دین کو محفوظ کرنا، یہ مدارس جو ہے یہ دین کو محفوظ کر رہے ہیں۔ جب دین محفوظ ہوگا تو پھیلے گا نا، دین محفوظ ہوگا تو پھیلے گا نا۔ آج تو دین محفوظ نہیں ہے، اور محفوظ جو ہے وہ صرف مدارس کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں ایک نیا خیال پیدا ہوتا ہے، میں اس پہ اکثر بات کرتا ہوں تو کچھ ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہ عام معاشرے میں یہ تاثر ڈالا جاتا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، حالات سے تنگ ہو کر، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، جب سب لوگ حالات سے تنگ ہو جاتے ہیں تو آدمی بیٹھتا ہے تو مشورہ کرتا ہے، یار تب یہ کس طرح ٹھیک ہو جائے گا؟ سنگا وسڑیشی کہتے تبلیغ کے یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے کہ بھائی لوگ ٹھیک ہوں گے تو تبلیغ میں جائیں گے، لیکن میں یہاں ایک ایڈ کرتا ہوں کہ ہدایت تبلیغ کے اندر بھی ہے لیکن مجاہدین کے پاس بھی ہے۔ ڈرو مت، کوئی کچھ نہیں کہتا، جہاد بھی برحق بے شک ہے نہیں، اسے چپ ہو گئے سو کم نو اٹھتی بڑا، یہ کچھ بھی نہیں کہی، جہاد بھی برحق ہے بے شک، یہ بھی ہدایت کا چشمہ ہے بے شک۔ میں نے مجاہدین کو دیکھا، ایک لڑکا میرے پاس آیا اور مجھے کہا دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ آج کل ہمارے نوجوان راتوں کو لیٹ تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوئے رہتے ہیں، کالجوں والوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو فرشتے ہیں بھائی، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو موبائل ہے مصیبت،
یہ ساری رات پکڑ کے اس پر بھی آج کل دین کی خدمت ہو رہی ہے. میں نے چند طلباء سے پوچھا، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے کیوں رکھے؟ کہتے اس پر خدمت ہو رہی ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، شاید صحابہ کے پاس بھی اتنے بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا اس سے بھی خدمت ہو رہی ہے، اس سے کم خدمت ہو رہی ہے، تو اس لیے تو ہمارا بیڑا کر گیا. تو وہ نوجوان رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، صبح دیر تک نیند پوری نہیں ہوتی، پھر ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ زڑ میں درزی گی، سامنے بندی گی، خولی رابانے راجی، یریگم زوت امدمڑی اور اسے چلی واللہ ہوئی سمڑا یریگم. میں نے کہا ایک مجاہد کے ساتھ بیٹھو. میں نے کہا میرے پاس ایک مجاہد آیا، میں نے کہا کہتے افغانستان کا نمائندہ سے حکم سے بھی دعا ہوگا اللہ مجھے شہید کرتے. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا آپ شہید ہو کے کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہم نے 20 سال حضرت کی جوتیوں میں بٹھائے، کبھی دل میں نہیں آیا اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. ہمیشہ یہ ڈر رہا کہ موت نہ آئے، ابھی کچھ کیا نہیں. میں نے کہا یہ نوجوان مجھے کہہ رہے دعا کرو میں اللہ سے ملنا. یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ اس کے اوپر آج ساری دنیا طاقتیں لگا کے سر بیٹھ گئی ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ تاثر ڈالا کہ لوگ بدلیں گے اور دین کا ایک ہی کام ہے وہ ہے تبلیغ، باقی کوئی دین کا کام نہیں. آج ہم معاشرے کے دماغ میں یہ بات ڈالا، ہم جہاں بھی جن یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ بس ایک ہی عالم ہے پاکستان میں، وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب. میں نے کہا میں نے کب انکار کیا؟ ہم نے تو انکار نہیں کیا. پرسوں بھی ایک ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں یہ جو مولانا طارق جمیل کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا یہ ڈاکٹر تھا. میں نے کہا اس سے یہ مولانا ہٹا دو اور میں نے کہا ڈاکٹر لکھ دو. میں نے کہا تیرے جیسے کلینک میں بیٹھا ہو اور دلتا بس سٹیٹوسکوپ لکھ دیو، شاید لکھ دیو. میں نے کہا اور کچھ نہیں ہو. میں نے کہا جو عزت ہے اس کے سر پہ جو پگڑی ہے یہ ان انبیاء کی وراثت کا یہ جو خادم بنا ہوا ہے، آج پورے عالم میں چرچا ان مولوی کی وجہ سے. یاد رکھو آپ لوگ جو مدارس کے قریب لوگ ہیں آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں. مجھے آتا کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے ان دنیا داروں کے گھروں میں بیٹھ کر ان کالی شیشوں والوں کے، ان کالی گاڑیوں والوں کے، ان کے گھروں کے اندر جب گھس کے دیکھا، ان کے دل بھی اتنے کالے، اتنے ڈرپوک، اتنے بزدل، جو دنیا میں دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کا دل مر جاتا ہے. ان کو یہ خوف رہتا ہے میری کرسی چلی گئی تو کیا ہو جائے. ان کو کرسی کی فکر، ان کو کرسی کی فکر. اور ایک وہ ہے جو زمین پہ چلتا ہے. احمد علی لاہوری فوت ہوا رحمت اللہ علیہ. میں نے ایک واقعہ دیکھا تو احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہو رہا تھا دارالعلوم دیوبند میں. قمیض گیلی ہوئی اور ادھر سے پٹی ہوئی. وہ تو سکھ مسلمان ہوا تھا تو کسی نے کہا میں اس طالب کو بیٹی دیتا ہوں. دیکھا اس کے پاس تو اپنی قمیض بھی نہیں ہے تو ایک طالب نے پٹی قمیض دے دی، وہ بھی گیلی ہوئی. تو تھوڑا سا نکاح میں لیٹ ہوا. کسی نے کہا طالب علم تو آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں. کہا کیوں لیٹ ہو گئے؟ کہتے قمیض دھو رہا تھا یار. گیلی قمیض لے کر آیا، گیلی قمیض، اور وہ بھی پٹی ہوئی. اب نکاح میں بیٹھ گیا. کسی کو کیا پتا تھا یہ گیلی قمیض والی کی جو بیوی ہے نہ گھر ہے اس کے پاس نہ کچھ، کسی نے کمرہ دے دیا. مزے کی بات بتاؤں، صدر پاکستان آتا ہے ایوب خان، پرچہ لکھتا ہے حضرت میں آپ کی قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا صدارت کی کرسی کو چھوڑ کے آ جانا، یہ ملا تیرا استقبال کرے. سبحان اللہ. یہ ہے مولویوں کی طاقت. صدر پاکستان خط لکھتا ہے حضرت لاہور آیا ہوں زیارت کرنا چاہتا ہوں. مزے کی بات دیکھو، صدر پاکستان کہتا ہے، حضرت کہتا ہے یہ وردی اتار کے آ جانا، میں خادم بن کے رہوں. پھر ان پٹھے ہوئے قمیص والوں کی جوتیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں. حقیقت سب پہ آیا ہے کہ یہ مدارس جو ہے یہ گلشن ہے، یہ مدارس جو ہے یہ پورے کائنات کو پکڑنے والے. لیکن بدقسمتی سے آج پوری دنیا میں ایک تحریک چلی اور ہمارے دنیا دار لوگ کیا کہتے ہیں مدارس کو بند کیا جائے تاکہ ہمیں ناچنے کی آزادی مل جائے. ہمارے ایک فیڈرل منسٹر ہے جن کا جتنا بڑا سر ہوگا اس میں یہ بات نہیں کہ اس میں عقل بھی اتنی زیادہ ہے. یہ بھی یاد رکھو. ہاں جتنا بڑا سر ہو، سنڈے کا بھی بڑا سر ہوتا ہے لیکن اس میں عقل تو نہیں ہوتا.
ہاں یہ فواد ڈبو ہے ہمارا، بے غیرت کبھی کبھی منہ کھولتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کا بھی اتنا بڑا سر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں مغز بھی بہت ہے، سنڈے کا بھی بڑا سر ہوتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہوتا، یہ بھی کسی کام کا نہیں، کبھی کبھی منہ کھولتا ہے علماء کے پیچھے۔ بھائی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں اس ڈبو بے غیرت کو بتانا چاہتا ہوں، تو جس جوتیوں پر پالش کرتا ہے اور چند دن بوکتا ہے، ایسا ٹیڑا ویڑا پڑا ہوگا، پھر یہی مولوی آئے گا کہتے اس کا بھی جنازہ پڑھاؤ، اس نے بھی بڑی خدمت کی، اس کو پھر کندھے میں ڈال کے لتے والا ورکی بے غیرت۔ اس کو پتا ہے ان کے حیرتوں کو کہ یہ مدارس کیا ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا جی مدارس میں ماحول بڑا خراب ہے، میں نے کہا ان کالجوں میں بڑے اچھے ہیں، ان LRS میں تو میں کئی نکاحیں پڑھا کے آیا ہوں، ذلیلوں یہ مسٹر اور کریم لوگ ہیں۔ ایک ڈاکٹر مجھے لکھتا ہے کہتے جب تک میں چرس نہ پیوں میں آپریشن نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے تو سب سے زیادہ پڑھا ہے، سگنوٹروچی ٹھیک نہیں ہے، کہتے سوک پچھر سراؤڑی گلی نو میں تا سنو بے افریدیان دیر خشو زم افریدین خفا نہیں ہوگی، ابھی وہ چرس کری وہ اگین دیر خدمت کی کہنا، جیسے بعض گلوکار فنکار آتا ہے میں نے فن کی بڑی خدمت کی ہے، پھر مہدی حسن کو دیکھو ٹیڑا ویڑا کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے اس نے فن کی بڑی خدمت کی ہے تو کیا کرے، کہتے اس کے لیے چندہ کرو۔ میں نے کہا فن خدمت نہیں کی، اپنے خدا رسول کو ناراض کر کے گانے پہلاتے رہے، آج ٹیڑا بیڑا پڑا ہوا۔ ہمارا بوڑھا جب مدارس کا مولوی صاحب جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا اس کے چہرے پہ نور آتا ہے، لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، ٹوپیاں اٹھا کے سینے پہ لگاتے ہیں۔ ضیاء الحق آیا مولوی فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کیا کہا، جب جانے لگا تو بیٹے سے کہنے لگا حضرت کی ٹوفی مل جائے گی۔ کہتے کیوں؟ کہتے میں اپنے پاس تبرک کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مولویوں کی تعریف، جس کے جوتے بھی لوگ تبرک کے لیے رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا تعبیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خط آیا، ایک ناظم صاحب تھا، کہتے میں مدرسے کو 100 روپے دیتا ہوں سالانہ، تو اس مدرسے کے شورا میں مجھے بھی شامل کیا جائے، میرا نام بھی لکھ جائے، ورنہ میں اس مدرسے کو بند کر دارالعلوم دیوبند۔ تعبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو پڑھا اور سب علماء نے آپس میں مشورہ کیا، خیر ہے چند دن کے لیے، اکثر یہ مدارس یہ جو ہمارے مسجد ہوتے ہیں نا اور مدرسے ددی اور شورائی دا بڑا غمی تو جمعہ تم شورائی کا وڑو تا نوے یہ گھٹو مڑتا ہوئے ہر جمعہ کی اور شورائی وہ آپ دینا بریٹے ہیں یا غبے مشیری یو مار ہوگا جنت تلاڑو نو نور و جنتیاں نو ٹلتا دنیا کی کم خکار کرے چتا اللہ و بخلی ہوئی ماں بابو چی چلے دیو بل درجہ ڈیرو چتا واغتے ہوئی چتا کم خکار کرے ہوئی ماں اصل کی دتانی مارل چلے زاللہ بخلی دا بابو کال نہیں دا خودے دی سر واسطہ برابر دا او یہ جیافیس والا سر اللہ واسطہ برابر جو فائل کے پیسی پرتی نہیں کلاوئی وہی پورا نہیں اللہ نے دیتا ہدایت اسو ایک چی بوتلے و مما تیویل بیل خبری ورطا ہوا نمانتا سو بدلون دالب نوا لئیے پورے ٹول گڑ بڑی چاہتا بسو ہوئے او بیا چی دینا تاکو سو کہ مونگا دیر خوارے نکل دیر پا کمیشن را گلیو او مخیر خلقو نا کمی سنو باس نو زمونگ ہم جیسے کمیٹیاں نہیں دا کمیٹیاں نو والا اکثر ملا سڑے ہو غریب ہوئی یارا در تکی بس کو خدمت کو نو دا لگیری 10 یو کمیٹی و مشورہ اشوا نو ٹول ہوئے خیر ادا ناظم سے پپکی شورا کی وہاں لے لیں گے اس کو تعبیر رحمت اللہ علیہ کہتے میں نے بھی کہا چلو لے لیں کہتے یہ خط میں نے رشید احمد گنگوئی کو لکھا حضرت ایسی بات آئی آپ کی کیا رائے ہے کہتے رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جملہ لکھا اور کیا کہا کہتے اس کو کہو آپ نے اس کو کل گرانا اس مدرسے کو کہتے ہاں کہتے ابھی گرانا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو بنایا قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے یہ گرائے والے کون تو چلو ہم بنانے والے تم گرانے والے کہتے ہم نے بھی اس کا نام نہیں لکھا کہتے ہم نے جب اس کا نام نہیں لکھا اور مخلوق کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا کہتے اس سال ہمیں اتنا چندہ ملا کہ ہم نے اخبار میں چاپ دیا کہ اب دارالعلوم دیوبند کو کے پاس اس سال چندہ لینے کی گنجائش نہیں
جو لوگ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ مدارس، میں اس مخلوق کو بتانا چاہتا ہوں تم جو احسان مدرسے کے ساتھ کر رہے ہو یہ احسان ہم پہ نہ کرو، جو لینے والے ہیں ان پر ہے، ان کو سمجھو کہ وہ تیرا احسان تیرے اوپر ہے۔ میں ساری دنیا کو کہتا ہوں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے اگر زمزم کے چشمے نکلے صرف ہجرت کرنے پر، یہ لوگ تو زکوٰۃ اور راتوں کو اٹھنے والے، یہ طالب، یہ غریب، ان کے لیے اللہ پاک ان کے بستروں کے اوپر اللہ چشموں کی بارش کر دیا۔ تو ساری دنیا روک لو، خدا کی قسم میں سب سے کہتا ہوں اللہ ان کے گھروں میں ان کے لیے ہیرے جواہرات نکال دے۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جس نے سیرے سے لگایا، بادشاہ ان کے محتاج ہو گئے۔ عبداللہ درخاسی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں 3 دن فاقہ تھا، خادم آیا، حضرت فاقہ ہے کیا کریں طلباء کے لیے؟ حضرت نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ ایک رات گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری رات کے 2 بجے دروازے کڑکے جا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کھولو کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں مل کا مالک آیا ہے، وہ تو بڑا ہمارا خلاف ہے، وہ تو ہمارے خلاف بڑے بکواس کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھولو دروازہ۔ آ گئے اور حضرت کی قدموں میں لپٹ گئے اور کہا حضرت مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا کیوں؟ کہتے 3 دن سے اللہ کے محبوب خواب میں آ رہے ہیں، عبداللہ درخاسی کے مدرسے میں آٹا پہنچا دو ورنہ شفاعت نہیں کروں گا۔ اس بڑے بڑے لوگوں کو اللہ پھر ایسے ڈرائے۔ مولانا منظور محدث صاحب مجھے کہنے لگے دعوت برکات ملالیہ، کہتے مجھے طالب علموں نے خط دیا شیخ اخبالہ ہو زی آواز ہے کہ نرے وقت رہوں دے پدا لومڑا۔ کہتے رات کو ہفتہ میرے دل میں بھی آیا کہ واقعی یار میں مجھے تو لوگ کانوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ کہتے صبح دیکھا 2 بیل آئے ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ بیل کون لائے؟ کہتے فلاں آدمی۔ میں نے اس کو بلایا کہ کیوں آئے؟ کہتے میری بیوی رات کو ڈر گئی تھی تو سیٹ صاحبہ نے کہا جا صدقہ دیا اور مدرسے سے بیل لے کر۔ آپ لوگ جب فکر مند ہوگے نا کھانے پینے کے لیے، ان بڑے بڑے لوگوں کو اللہ ڈرائے گا خواب میں۔ مجھے ایک پروفیسر نے کہا سمال پلاس دڑ راجی تو کو رہا زڑ بیمار کو بنی۔ میں نے کہا لکھکاری کہتے اس سے چل بکو۔ میں نے کہا مدرسے لسے چیلیو لے گا، کہتے یہ وہ بڑی نہیں مالا بڑا لسو لے گا۔ ان لوگوں کو اللہ ایسے ڈرائے گا، قسم خدا کی، قسم خدا کی۔ ایک سسری کی بیوی مجھے کہنے لگی شاہ صاحب دعا کرے دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے رات کو خواب آتے بڑے ڈراونے۔ میں نے کہا مدرسے کو صدقہ بھیجو۔ کہتے بھیا بندر آجی میں نوتا سے بے غم بہت دے غم مکوا۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے سوئے ہوتے ہوئے خواب۔ قسم خدا کی عمران خان جو موجودہ وزیر اعظم، قسم خدا کی ان کو نرم بسترے پہ ایسے نیند نہیں آئے گی جیسے آپ فقیروں کو آتی ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے صبح اٹھوں گا پتہ نہیں کرسی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اور آپ کو اللہ نے کرسی دی۔ طالب علم کون ہے؟ جس کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے کرسی دی ہے، آپ کو کوئی غم نہیں۔ عالم کیا کہتا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آخری دور میں غریبی زیادہ ہوگی، ایک حضرت فرمانے لگے ان کے اقوال میں سے ہے، تو کسی نے کہا کہ حضرت غربت بہت زیادہ ہوگی، کہتے ہاں زیادہ ہوگی، کہتے کیوں؟ کہتے بھیک مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ آج لوگ زکوٰۃ کے پیچھے خود پھر رہے ہیں، مجھے زکوٰۃ دو۔ جب تک یہ ہاتھ ایسے مخلوق کے سامنے رہیں گے تیری غربت ختم نہیں ہوگی۔ جب تک مدارس والے مخلوق کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ کہاں سے آئے گا، یہ مدارس والے ہمت نہیں کریں گے۔ جب تک یہ خالق سے لپٹے رہیں گے یہ مدرسے اللہ آباد رکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آخری دور میں فتنے زیادہ ہوں گے، حضرت کیا علماء نہیں ہوں گے؟ کہتے علماء ہوں گے مگر راتوں کو سونے والے اور مخلوق کی طرف دیکھنے والے۔ میرے حضرت کو میں نے عرض فارس کیا، شیخ القرآن تھے، میں نے کہا حضرت قل هو اللہ احد کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کہنے لگے احد کا مطلب ہے ایک۔ میں نے کہا جی بے شک۔ کہتے ہیں صمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ میں نے کہا جی تو میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا میں احد ہوں ایک ہوں تو بھی ایک ہو جا، میں صمد ہوں تو بھی صمد ہو جا، بے نیاز ہو جا۔ اللہ کس سے بے نیاز ہو جا؟ اللہ نے فرمایا نہ میں کسی سے پیدا نہ مجھ سے کوئی پیدا، تو جس سے پیدا اس سے بھی بے نیاز ہو جا، تجھ سے جو پیدا ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا، ساری مخلوق کو چھوڑ کے میرے در پہ کھڑا ہو جا۔ جس طرح میرے مقابلے کا کوئی نہیں، میں تیرے ساتھ رہوں گا، سارا کائنات تیرا مقابلہ نہیں۔
یہ سبق امام الغزالی سیکھ گئے. 70,000 طلباء میں کپڑے پٹھے پرانے میں دروازے پہ کڑا. بادشاہ خادم کیا کہتے ہیں, اے بچہ تو بتا تو کیوں دین سیکھنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو جاننا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا یہ ایک بچہ اللہ کو پہچان گیا, پورے کائنات اس کا خادم بنے گا. کائنات نے ثابت کیا, وہی بچہ بڑا ہوا, 70,000 علماء شاگرد ہوئے. امام احمد ابن حنبل کا جنازہ نکلا, الو یہودیوں نے پائے ہیں, گھروں میں رکھے ہیں, الو کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. ایک یہودی آتا ہے اپنے راہب سے پوچھتا ہے یہ میری الو صبح سے رو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آج امت کا عالم ربانی امام احمد ابن حنبل دنیا سے چل گیا, اس لیے جانور بھی رو رہے. ایک عالم کے جانے پر پورا کائنات روتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ختم کرو. بھائی مدارس کے لیے زمین سے زمزم نکالنے والا میرا اللہ ہے, پیٹرول نکالنے والا وہی پانی نہیں نکلتا, پیٹرول نکال سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم ان فقیروں کے لیے اللہ پاک شہد کے چشمے جاری کرتے ہیں. سبحان اللہ. راجپوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور خادم آیا, حضرت لکڑیاں نہیں اور آج پکانے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں. شاہ عبد الرحیم راجپوری ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اللہ لکڑیاں بھیج دی. اسی وقت بادل آتا ہے, بارش برستی ہے اور ایسے باڑھ آتا ہے, اتنی لکڑی آتی ہے کہ 300 طلباء اٹھ اٹھ کے لا لا کے تھک گئے اور دریا میں لکڑیاں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. ہمارے بڑے ہمیں یہ سبق سکھا گئے کہ پورے کائنات کے نظام چلانے والا میرا رب ہے, وہ ہمیں نہیں چھوڑے, وہ نہیں چھوڑے گا. یہ آپ کو یہ جو عہدہ علماء کے سر پر جو ٹوپیاں ہیں, یہ جو پگڑیاں ہیں, یہ پگڑیاں نہیں, یہ تاج ہے, تاج یہ اللہ نے دی ہے. عمران کو ڈر ہو سکتا ہے میری کرسی صبح چھین جائے گی, ان فقیروں کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے, قیامت تک دیتے رہیں گے. اللہ ان سے نہیں چھینتا, اس کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. یہ بغیر گولیوں کے کھا کے سو جاتے ہیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا 8 مہینے ہو گئے نہیں سویا, 7 ویلیم کی گولیاں کھاتا. میں نے کہا خدا کی قسم میرے مدرسے میں آؤ, چند بچے سوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھو تمہیں بھی سکون آئے گی. میں بھی اس لیے آتا ہوں کہ مجھے بھی سکون ملے ان فقیروں کے ساتھ. خدا کی قسم وہ آیا, خراٹے مار مار کے سوتا رہا. مجھے کہا ان کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کے مہمان ہیں. تیرے گھر کوئی مہمان آ جائے تو کتنی قدردانی کرتا ہے. انہوں نے گھر چھوڑا دن رات, اللہ کے رحمتیں ان پہ برس رہی ہے تو خاص سکون سکونہ بھی ان پہ برستا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں بچیوں, بیٹھو میرے, آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مدرسے کا جو ٹائی پینٹ پہن کے اور ٹائی باندھ کے اور صبح ماں جو ہے بوٹ پالش کرا کے اسکول بھیجتی ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, انسان نہیں کیا احسان. ہاں. پھر ایکس رے والے کو کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں ذرا میرا کمیشن نکال لے, الٹرا ساؤنڈ والے کو کہے گا میرا نکال لے, لیبارٹری والے کو کہے میرا نکال لو. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا رہا, سرجن ہے, میرا دوست ہے, ہمارے پاس آتا ہے تو مجھے کہنے لگا شاہ صاحب راشا کرنے انہیں بھی کارنامہ دیتا ہے. میں سر وہی دیکھے اوپر رپورٹ کی نکلی چستا دریفی کے کانے نے میں لاؤ وہی دن اگو ماں دریفی اکھڑے نو کانے پکی کم دے جا کے تجھے دریفی نشتا نو کانے پکی کم سے کراؤ. الٹرا ساؤنڈ والے رہو تو وہی خالی کو ظالم او وہی دا ماتا ڈاکٹر لکلی چھے چا پتی سے دڑی ویچے دریفی کے کانے. اللہ ظالموں پہ بھی ظالم کو مسلط کر. یہ جو رشوت کے پیسے لاتے ہیں نا گھروں میں, یہ سرکاری ملازموں کو تنگ تنگ کر کے یو مالی نے میں تپوسو کو میں تا پیر والی پٹ کڑے ہوئے نوئی نبا پٹو میں والی وی اگر بل چوکیدار نے اگر کولر پٹ کڑے نا چوکیدار نے میں تپوسو کو نو میں تا کولر والی پٹ کڑے نو ایچے بابو فریجی اوڑو نو ایزا ماں پٹے نو بابو تا میں تا والی نو ایچے اگر سپرڈن زوڑ اے سی اوڑو نو کما نو سپرڈن تا میں نو میں تا دا والی اوڑو نو ایک سیکشن افسر ارسز غالی نو کمائی اوڑو نو سچالو نو سیکشن افسر تا میں نو تدا سی والی کہ نو ایجی ویدہ ڈپٹی سیکٹری ہے اور ایڈیشنل سیکٹری ویدہ نو ایدی ہوئی نلو نل مبریدی نو ایمانگا سو نو بیا منگا غطا ہوئے چھے سیکٹری سیکٹر والی دا سے خالی نو منسٹر ہوئی پانی ونی اور جنگلیم نپریدی نو منگ سو نو پھر ایسے قوم پر اللہ ایسے لوگ مسلم. آج ہمارے اوپر جو سب لوگ کہہ رہا ہے عمران خان یہ جو رو رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا, میں نے کہا خدے قسم چی ماتا پتہ ہی سے چیزی پسودا وڑی پسودا من قسم پتہ
میں نے کہا یہ یقین ہے، ایک روٹی. میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے میں 1 روپے کی 16 روٹیاں لاتا تھا. تو میں نے کہا والد صاحب قسم کھاؤ تم نے مہینے میں کبھی گوشت کھایا ہے؟ کہتے واللہ دون ارزانی وا خمنگ سے نہ پڑا. میں نے کہا آج گوشت 500 روپے کلو ہے لیکن اللہ ہمیں کھلا رہے اور ہم کہہ رہے زبا میں دکا نے کی مرا. میں نے کہا یہ روٹی 1 کروڑ روپے بھی ہو جائے اللہ کا وعدہ ہے میں رزق پہنچاتا ہوں. ہمیں ان کی روٹیوں کی فکر نہیں، ہمیں ایک ہی فکر ہے خدا رسول کا واسطہ مدارس کے ساتھ سچے ہو جاؤ، ہمیشہ سچے رہیں گے. مدارس کے ساتھ ٹکراؤ گے، یہ مدارس والے جنازے پڑھاتے جائیں. انہوں نے بہت کے پڑھا ہے، تو بھی آگے رہے گا ٹیڑھا پیڑا. یہ چند دن کی کرسیاں ہیں، چند دن کی یہ ذائقے ہیں، اس میں آخرت کو نہ بھولو. جتنے بڑے بڑے افسر ہیں میں سب سے کہتا ہوں خدا کے یہ چند دن ہے، پھر یہ اپنے بچے بھی تنگ ہو جائیں گے. ایک جگہ گیا، والد صاحب کو قبر میں نہیں رکھ رہا، زرخانے کی قبر میں. مالدہ ولی ویدہ تا کینسر اللہ سمجھے کٹ گڑے نو مل بیا وی مونگنا تا انہیں لگی مڑخ ملکار بھی. بچے مجھے کہنے لگے، بچے کرونا میں ساکی ماں کو ہاتھ لگانے والے بچے نہیں رہے کہ ہمیں بھی لگ جائے. اپنی باپ کے لیے لوگوں کو بلایا، کہتے لاسو تمہیں اس کو کرونا ہے. یہ ڈر، یہ بزدلی، یہ بغیرتی ہمیں دنیا نے سکھائی. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، ان علماء کی جوتیوں میں بیٹھو. قسم خدا کی آپ کہیں گے کرونا وبا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. کیا ہے وبا؟ کیا ہے وبا؟ کیا ہے وبا؟ یا آئی ہے یا لائی گئی ہے ہمیں پتہ نہیں. یا آئی ہے یا لائی گئی ہمیں پتہ نہیں. یہ سارے مقابلے اس لیے ہو رہے ہیں کہ امت کے اجتماعی اعمال بند کرو، مسجدیں بند کرو. جب امت اجتماعی دعائیں بند کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا پتہ ہے؟ غیروں کی جادو اثر کرنے لگیں گے، شیاطین اثر کرنے لگیں گے. جب امت کی اجتماعی اعمال بند ہو جائیں گے، اللہ کی اجتماعی رحمت کے فیصلے بند ہو جائیں گے. یہ سازش ہے. ابھی پھر رمضان آ رہا ہے اور ہم ڈریں گے. پچھلے رمضان میں 70 لڑکے میرے ساتھ اعتکاف میں 10 دن گلے بیٹھے. ان میں 3 علماء ایسے تھے جن کا کرونا پازیٹیو اور انہوں نے مجھے نہیں کہا اور سخت تکلیف میں آئے ہوئے تھے. ایک کراچی سے ایک مولانا صاحب ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، وہ بھی آئے گا، بیچ میں بیٹھ گئے. جی حضرت سے برکت لگا گئے. بعد میں پتہ چلا اس کو کرونا تھا. سب سے زیادہ سینے سے مجھے لگا تھا. اور زمان چوکیدار تے اور آخو مدینی نے عمرے نہ راگلے کجور میں براوڑی، اجوا میں براوڑی، شاہ سے بلے زمزم راوڑی لگ ملا بھی گا. اگو تے ٹوخی گے خونگا ویلا ٹوخی گے ویسا ویسا کجوری دے مڑاو زمزم دے مڑا. مجھے فون کر کے کیا کہنے لگا جی وہ ٹوخن راگلے راؤن نے سے اغم سم ظالم ہے. میں جو اللہ کا لاڈ شاہ سید تھا اور شیعہ سنے ہوئے اور سیدھا مدینے سے آیا تھا. تو میں نے ان سے ملا، گلے لگا. میں نے کہا بچہ رنگ دے والے زیادہ کہتے سمجھ نہیں آتی، بخار رہتا ہے، لیکن میں بھی مدینے میں قسم کھا کے آیا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں. سبحان اللہ. 16ویں دن دنیا سے چل گیا. 16ویں دن بولو جوان دنیا سے چلا. اور کیسے چلا؟ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا. سبحان اللہ. یہ علماء کی صحبت کی برکت ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگی، لیکن جو جہاں ہم انشاءاللہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. مجھے رب کعبہ کی قسم یقین ہے کہ ان علماء کی جوتیوں کے برکت سے میں چین سے رہوں. یہ ان علماء کی لوگ مجھے کہتے یہ آخری زمانے کے جو علماء سو ہے، میں نے کہا یہ جو آخری زمانے کے خنزیر ہے وہ کس طرح ہے؟ کہتے آپ تو غصہ ہو گئے. میں نے کہا آخری زمانے کے جب علماء سو ہوں گے تو کہتے عوام کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا عوام خنزیر ہوں گے. تو اس لئے علماء سو ہوں. میں نے کہا جو علماء پہ منہ پھونکتے ہیں اور کھولتے ہیں انشاءاللہ کلمہ نصیب نہیں ہو. کلمہ نصیب نہیں ہو. امت کے علوم کو، قرآن کو محفوظ کرنے والے یہ علماء ہیں. ان پر منہ مت بھونکو ان پر. پھر باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے، پھر مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جی مولوی صاحب ذرا آ جاؤ. اور یہی بکواس اس موجودہ دور میں پھیلایا گیا کہ علماء کے پوچھو منہ کھولو. اور ہمارے ملک میں تو ہمارے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے جو پورے پاکستان علماء کا سر کا بوجھ جو لے کے پھر رہا ہے اور ساری دنیا اس کو ذلیل کر رہی ہے، لیکن اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. ماشاءاللہ. سمجھ آ گئے؟ یہ سرخیل علماء. میری مزے کی بات بتاؤ، میری زندگی میں 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، صرف مسافر.
نہ مجھے جمعیت میں میرے پاس نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، بس مجھے ایک بات یاد ہے، مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پرچہ دیا کہ تم جمعیت علماء اسلام پاکستان میں رکن ممبر ماننا چاہتے ہو؟ حضرت نے کہا کیوں نہیں، میرا نام لکھو۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو ہندوستان کے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ہندوستان اور پاکستان کا کیا کرنا ہے، میں نے کمر میں دکھانا ہے، میں علماء کا ساتھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بزرگوں کا سبق ہے۔ میں ان علماء کے جوتے اٹھانے والا، قسم خدا کی ان کے باتوں کا گند اٹھانے والے میں بھی شمار ہو جاؤ، مجھے یقین ہے مجھے نجات مل جائے گی، مجھے یقین ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ لارڈ میکالے اور یہ کرسٹوفر کولمبس اور یہ جو آج کا بے غیرت بے وقوف کہہ رہا ہے میں کرونا وائرس سے ایسے جراثیم لوگوں کے اندر فٹ کروں گا کہ مائیں بانجھ ہو جائے گی۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن کے ساتھ وعدہ کیا ہے قیامت تک تم ساری دنیا کی طاقتیں جمع کرو، وہ مائیں مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوگی جو بانجھ ہوگی، وہ بیٹیاں پیدا نہیں ہوگی، تم ساری دنیا کی کفر جمع ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم جو مدرسے سے ٹکرائے گا ذلیل ہو کر رہے گا۔ اس لیے میری آخری گزارش ہے سارے بچوں خوب جم کے پڑھو، تم اللہ کے مہمان ہو، نہ کھانے کی فکر نہ رزق کی فکر۔ میرے پاس علماء ہے میں اکثر اس کو بلاتا ہوں، مجھے کہتا ہے آپ ہماری اجلاس میں نہیں بیٹھتے، میں نے کہا ان پڑھ بندے کو تیرے علماء کی اجلاس میں بیٹھنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، مجھے اس کی کیا سمجھ ہے، مجھے کیا لکھے، ہم تو بھائی اسکول کالج یونیورسٹی کے پڑھنے والے، ہمیں کیا خبر، آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث سے مجھے اکثر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں بہت سخت ڈرتا ہوں، آپ نبی کے وارث ہیں، نبی جب دنیا سے جاتا ہے ہچکیاں لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی اپنی دولت کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، علماء کے حوالے کرتا۔ سبحان اللہ۔ اپنی سلطنت اللہ کے محبوب نے آپ لوگوں کے حوالے کیا۔ میں نے کہا آپ کو اتنا اونچا شان، میں گناہگار، میں نے کہا ڈر قریب ڈر لگتا ہے مجھے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کہوں گا یہ میرا بھائی ہے، میں نے کہا حضرت قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہنے کا یہ میرے سامنے علماء سے محبت کرتا ہوں، بس میں نے کہا میری نجات کے لیے کافی۔ تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا پڑھنا ہے، خدا کی قسم میری خانقاہ میں میرے اوپر فریزر میں 7 اور 10 بکرے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک شیخ الحدیث ہے دارالعلوم سرحد میں، مولانا شیخ فضل کریم صاحب، سید کریم صاحب، اس کو ان کے 2 بچے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، میں نے خوش قسمتی ہے۔ تو اس کے بچے نے ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میرے بچے کو کہا راشا مالن چاچے لے راوڑ رازا روٹے کھڑے، اس نے مجھے کہا ہم روز چیلی بکریاں کھا کھا کے تھک گئے، مجھے نہیں پسند۔ ماں تو بھائی خانقاہ کی کب لینا راجی، میں نے کہا خدا کی قسم ان کی برکت سے میں بھی مزے کر رہا ہوں، گاڑیوں میں پھر رہا ہوں، میں نے کہا صرف ان کی جوتے میں بیٹھ رہا ہوں، قسم خدا کی اگر سچ مجھ ان سے محبت کرنے لگوں اللہ جہازوں میں پھرائے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بزدل نہ بنو، آپ یہ اکثر طالب علم میرے پاس آتے ہیں حضرت زما کپڑے اوپر زما تھا، میں نے کہا بیٹا تیرے ان پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر ابو بکر کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر جبریل آیا اور کہا یہ قمیص کیوں پہنا ہے، کہتے ابو بکر نے پہنا۔ میں نے کہا تو ابو بکر چاہنے والا، تیرے کپڑے فقیری والے ہیں، لیکن یہ جو جرنیل اور وزیر اعظم نے جو اچھے اچھے کپڑے پہنے یہ تیری بدولت سے پہن رہا ہے۔ میں نے کہا تیری وجہ سے پورا کائنات چل رہا ہے۔ میں نے کہا خود کو ذلیل مت دیکھو، تو انبیاء کا وارث ہے، اس دور کا عالم 1.25 لاکھ انبیاء کا وارث ہے، اس دور کا عالم 1.25 لاکھ انبیاء کا وارث، ساری دنیا کی عالمی طاقت اور کفر یہود و نصارہ موساد کی کتاب چھپی ہے، موساد اس نے بازاروں میں مل رہی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کی طاقتیں آج عالمی کفر اس بات پہ جمع ہو گئی کہ مدارس کے خلاف ہو جاؤ، مدارس پاکستان کے ساتھ جو تعاون ہو رہا ہے یہ بند کر دیا۔ لیکن ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان طلباء کے لیے زمین سے شہر جاری کر دے گا، انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہے گا۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، جس طرح پھولوں میں بہار بھی آتا ہے اور خزان بھی آتا ہے، کبھی یہ خزان والے بھی آئیں گے، یہ بڑے بڑے کرسی والے الٹے بھی ہوں گے، ہم کہیں گے تو خزان ہے بھائی، یہ تیری ہوائیں اس لیے آ رہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ اور یاد رکھ تو مخلوق کے پیچھے اور کرسیوں کے لیے ان کے دروں پہ جاؤ کہ میری کرسی بچا، ہم ان کے در پہ جائیں گے کرسیوں والوں سے ہمیں بچا۔ میں نے کہا تیری کرسیاں اڑ جائے گی اور انشاءاللہ ان فقیروں کی تاج ہمیشہ زندہ ہے۔ اس نے میرے لیے بھی دعا کرے، میرے 2 بچے ہیں،
ایک کا نام شاہ ولی اللہ ہے اور ایک کا نام شاہ اہل اللہ ہے. اللہ نے مجھے 8 سال بعد بچے دیے, 2 بیٹے. تو دعا کرے اللہ میرے دونوں بچوں کو حافظ بنائے. میں نے ادھر ایک دفعہ بھیجا تھا برکت کے لیے, میں نے کہا اس مسجد میں لے جاؤ. میری گھر والے کو بھی ساتھ بھیجا تھا, وہ گاڑی میں بیٹھی تھی, والد صاحب کے ہاتھ سے بھیجا. میں نے کہا بتانا نہیں میرا بچہ ہے, بس صرف چند دن ادھر نل مل کا پانی پلاؤ. ابھی 6 سال کا ہے. میں نے کہا 7 سال کا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ادھر بھیجو. دعا کرے اللہ اس کو حافظ بنائے, عالم بنائے, اور یہ دولت ملتی رہے گی مفت میں. میں 10 روپے پہ رکشہ پہ دوتا تھا بیرس کو کی اتانی میں ہو گیا خرچ ہو گیا 900 روپے میں بھی اخبار چوکیات کرنے والا تا ایران کو سلیٹ پورے اڑل ہو بنا ہم کی. پھر بدقسمتی سے مجھے بینک میں جاب ملی, مجھے بینک میں نوکری ملی. میں مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, حضرت ماتا بینک کی نوکری ملا. استاد سے خیال لیتے مجھے ماتا ہوئی 80 اشاروں کا مسئلہ ہوتا, سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا حضرت خپا ہے, وہ میں نے چھوڑ دی. 12,000 روپے تنخواہ تھی. تو پھر مجھے 5 سال کے لیے امریکہ کی ویزا مل گیا. امریکہ تلاش مور رہتا ہوئی نہ دے بخم مال مورے دل تک ادھر ورزی تبلیغ تزودہ عالم میں اور امریکہ لڑشو انشاءاللہ چاہ گسپیو پورو کنم نو پٹی بمون لگاڑا کیا چھے. اور بے یہ پاکستان ترازو انشاءاللہ ہوں کم کاغو آگئیو. اور بے ہم دل تک موتاکی براتا ہے. انگلینڈ میں امریکی نا جو سوکرا شدہ سے کاغو آگا پراتی جو خلق کوئی داوی قدام مستر کے من کی داغم لا نیلی گی نا مری. دونوں خواریاں نیت تکڑی دونوں سپی لمبولی اور دونوں ٹکٹے اور رگڑی والی گئے دل تکو ہو بروتی. پوچھو خلق کوئی دا انگلینڈ نہ رہا لیو تاسی ماسی ہوئے میں اس پہ پسو لگو لگو جی تو اچھا ہو جاؤ تو واللہ کا سر پیریاں نہیں. میں زورکشا بڑا زکاف لگو واللہ بھی پپیز پاؤنڈ ہے اس پہ لمبو ملتا سوئی لمبا ہوئی اور پیسی گھٹے اور ملدل تیرا لے گئے ادھر طالبان بے پوری را پوری ماویتا سو انشاءاللہ اس پی اور خنزیران لمبا ہوئی اور بے با ملہ یا رہی اور دین بسکی ورکا ہوئی اور اللہ بزا مدرسی چلے قسم دیتا برا تو ماں دونوں مزدوریانی کری گئی. غربت بہت کچھ سکھاتا ہے لیکن سچ بتاؤ میرے شیخ نے کہا بیٹا امریکہ میں کیا رکھا ہے, رک جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں رک گیا. ایک دن ایسے کاغذ لے کے حضرت کے پاس گیا. میں حضرت داسی شیری کوئی جی بینک والا کو موٹر سیکل پر کشتوں نو رکھ گئی. تو مجھے کیا کہنے لگا, اٹھا اور غصہ ہوا لال سرخ, اور مجھے کیا کہنے لگا زورکشا زویم جہزونو کی اگر سے تب موٹر سیکل پسی پسی. میں خفا ہوا میں مونگ 50 کے بچہ تک کرسو مونگتا ہو رہا یہ مور میاں مسعود کی دال. خدا کی قسم 2008 سے لے کر 2018-19 تک میں 20 دفعہ بیت اللہ شریف گھوم کے آیا. سبحان اللہ. یہ صرف ان علماء کی جو تھی آسٹریلیا امریکہ ہر جگہ سے لوگ کہتے ہیں جی راشی ماوے جی چی دنیر گاڑی تلاڑ نشی او جامی شیری و نسکی او اگا غریبانان چی اگر کم کپڑی نہیں ہے چولے سڑک پر گاڑا پراتی چی داو نو گوری نو بے پا امریکہ کسی کسی نو میں لکھ مونگا اس کا تیم نشو دیدی علماء برکت رہا یا رازی من چاہتا کہ تیم نشو نو ستا دلدوزان کر کھو تا پا امریکہ کسی کسی مات اکثر خلق کوئی سب پکاری مونگ درو لیگو مونگا بچے تا پخپلا خیر واری مونگا خالق لپراتی وار سیرا کری. ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے بے شک کہ نہیں, بے شک ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے. مجھے کہتے ہیں دل تا خالص سے نشتا, میں دل تا خالص مروکلا دی. ہم حلال کے بچے ہیں, ہم خالص ہیں, ہماری مائیں خالص ہیں, ہمارا باپ خالص ہے. ہمارے پاس اگر چیزیں خالص نہیں ہے, ہمارے پاس اگر قیادت خالص نہیں ہے تو نہ رہے. ایک روٹی 20,000 کی ہوگی ہمیں کوئی پرواہ نہیں, بس اللہ کے محبوب کا ناموس ہمیشہ زندہ باد. میرے ساتھ ایک آواز میں کہو اللہ کے محبوب کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں, کسی نبی نے نہیں آنا. جو کہے گا میں نبی ہوں وہ تو کیا, جس نے منہ سے کہا یہ نبی کی طرف اشارہ کیا. ہم نے کہا وہ خنزیر کے بول و براز سے بھی بدتر, خنزیر بھی اس سے کئی درجے بہتر ہے. اور یہ آتے رہیں گے ہر دن. اس دن مجھے کوئی کہنے لگا جی کہ غیر و دیر کوشش شروع کرے. میں کیا اللہ کے محبوب کے سامنے ابو جہل نہیں تھا, ابو لہب نہیں تھا, نمرود نہیں تھا, شداد نہیں تھے, یہ سارے کافر نہیں تھے. اسی طرح ہمارے دور میں یہ ہے, یہ لعین مردار آئیں گے, کرتارپور بنائیں گے, رستے کھولیں گے, ہمیں سڑکوں پہ تنگ کریں گے, پگڑیوں پہ تنگ کریں گے, ہمیں داڑیوں پہ تنگ کریں گے, ہمیں سنت لباس پہ تنگ کریں گے. لیکن انشاءاللہ پھر ٹرمپ جیسے بے غیرت بھی کہیں گے کہ میں نے طالبان جیسے مخلص نہیں دیکھے. اللہ ان بے غیرتوں کے منہ سے پھر نکالے گے
مولانا منظور مینگل صاحب کہتے ہیں پشتو شریف و پشتو پوری دنیا کی عالمی زبان ہے. میں نے کہا حضرت کیوں سیکھے؟ کہتے ہیں ٹرمپ کو اسلام طالبان نے پشتو میں سکھا دیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں قربان پٹھانوں سے جاؤ تو ٹرمپ کو اسلام پشتو میں سکھا دیا. یہ پگڑی والے نے سکھا دیا بھائی. ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں ہمیں جتنا تنگ کرو گے کرو، ہمارے ساتھ عرش معلے والا ہے، سبحان ہم اللہ. اس کے در پہ جھکنے والے ہیں. تم ہمارے کھانا بند کرو، روٹی بند کرو، قسم خدا کی منو سلوا کی طرح اللہ ہمیں کھلائے گا اور تمہیں انشاءاللہ ڈرائے گا. یہ بڑے بڑے افسر کہنے لگے، ایک سیکٹری سے ایک برانچ کا اسپیشل برانچ میں نام نہیں لیتا، ڈی آئی جی کا، ہم ایک شادی پہ گئے، تھالی میں کھانا کھا رہے تھے، 2008 تھا. مجھے کہتے ہیں شاہ سے تا تا سخت کاری، میں بولے سخت کاری کہتے حالات ڈیر خراب دی جمعہ تم نشوت لے ماں وے خراب چاہ دا پارا دی پتا تھا. وی ولی حدیث کی نہیں قیامت ہر عورت بدا بلی نبتری مالاو جی آگئی ویلی وی جو سوک ظلم کئی دا آگئی دا پارا ببتری سوک چی نیکانی دا آگئی دا پارا باسمان دا رزق وری گی. میں انشاءاللہ ہم نے نوکری بھی چھوڑی، اللہ مفت میں کھلائے گا انشاءاللہ. تم ڈرتے رہو گے، مسجد نہیں جاؤ گے، ہم مسجدوں میں رہیں گے، اللہ من و سلوہ کھلاتے رہیں گے. قسم خدا کی بات اکثر خالق مڑزانوں کو خروڑی کل اثر کل اثر. میں نے کہا یا اللہ میں تو صرف پیروڈی کرنے والا ہوں. پیروڈی اس کو کہتے ہیں نقل کرنے والا، میں تو ان علماء کا نقل کرنے والا. میں بی بی سے کہتا ہوں اگر سچ میں قسم خدا کی اس جیسے بننے کی کوشش کی، پتہ نہیں اللہ کیا کیا کھلائے. تو اس لیے تم بڑے خوش قسمت، حافظ قرآن بن گئے، حامل قرآن بن گئے. جبریل کے ساتھ جبریل بھی تجھ سے چھوٹا، تم جبریل سے بھی آگے، فرشتے تیرے لیے اترے. تم اتنے خوش قسمت ہو. ان فزکس میں کیمسٹری والوں کے لیے نہیں اتریں گے. میرے پاس بہت سے فزکس والے آتے ہیں جی دعاؤں کا پی ایچ ڈی میں کڑیا نوکری نے ملا بھی ماں میں پاکستان کی یہ نوکریش تھا ویسے نوکری مالا تھا شیخ جنید بابا دا شیخ حیدر بابا سراخوا میں سپول استنی ہوئی تو لخ پی نہیں سر یا بھی تعلیم جو سوکر انشاءاللہ ددی ممدان نوکری آنی ددی ممدان نوکری آنی او گرزی بدر پتر اور دا میڈیکل ریپ والا سے یہ تو معمولی کرنا عالم امبا کے در ہمارے گھر ایک میڈیکل ریپ آیا ویجی واشنگ مشین میں ضرور لخذے کدی ہوئی دا دوئی لکا مال بارا درے خراب پراتی دی خدے دے بے خواست سم دیر دیزاو رکھے گا منگا پا کہا رکھتا کے یہ دنیا جو سیکھے گا ذلیل ہو کر رہے گا. تو اس لئے میرے ساتھ یہ سارے ایک آواز لگاؤ. جہاد برحق ہے، بے شک، مدرسے برحق ہے، بے شک، تبلیغ برحق ہے، بے شک، خانقاہ برحق ہے، بے شک، مدرسے برحق ہے، بے شک. دین کی جتنے کام کر رہے ہیں سارے ہمارے سروں کے تاج اور سارے برحق ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے بے شک، اور یہ مدروس نہیں رہیں گے اور انشاءاللہ دین زندہ باد رہے گا. بے شک. صرف خادموں میں خود کو شامل کرو اور ڈرو مت، ڈربوک مت بنو. یہ روڈیں تیری وجہ سے آباد ہے، تیری پگڑیاں سروں پہ ہوگی تو یہ بازاروں کی رونق تجھ سے، ان دیواروں کی رونق تجھ سے، اسمبلیوں کی رونق تجھ سے. ان اسمبلیوں میں 3-4 علماء ہیں، سارے لوگ ڈر رہے ہیں. بزدل کتنے زیادہ ہیں اسمبلی میں ہی اتنے، صرف 2-3 فقیر بیٹھے ان سے سارے لڑ رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ تجھ سے نہیں، میرے پیچھے اللہ کی ذات کھڑی ہے اس سے لڑ رہے ہیں. تو اس لیے ڈرو مت. ذرا مدرسوں میں سے جب نکلو ذرا صحیح چوڑے چوڑے ہو کر چلو. اکثر دا طالبان دے سے روانی بھائی تم تو اللہ کے قرآن سینے والے سے لگاؤ، فخر کرو. ہم اللہ کے دین کے خادم ہیں، فخر کریں گے انشاءاللہ. زیادہ کچھ نہیں آتا، قسم سے ان پڑھ آدمی ہوں. صرف اس حضرت کی یہ جو ہماری نمک منڈی ہے نا، یہ قاری فیاض صاحب دامت برکاتہم بیمار ہے، اللہ ان کو صحت دے آمین. یہ جو بڑی دارالقرآن نمک منڈی ہے، ان میں ایک شیخ الحدیث تھے مولانا عبدالرؤف ترناوی، حضرت جانتے تھے. یہ میرے حضرت کے بخاری شریف کے استاد تھے. تو میں بہت چھوٹا تھا اتنا، تو میں ان کے پاس جاتا تھا کاکشال میں، وہ بیٹی کے گھر میں رہتا تھا. تو ایک دن میں نے اس سے کہا حضرت میرے لیے دعا کریں. تو میں نے خواب دیکھی ان کو سنائی. تو مجھے کہتے تب جزوان شکا نا تب حج تری ماویجی زمان کو پدری خاندانوں کے ساتھ حج کراچی میں نظری زبا حج تسنگ لاج. کہتے علماء کی برکت سے تو چلا جائے. تو میں جاتا تھا، یہ علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کے پاس جاتا تھا. ابھی ایک دن میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ نے بزرگوں میں کس کی زیارت کی؟ تو مجھے کہنے لگے میں وہ خوش قسمت ہوں کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پیچھے نماز پڑھی. سبحان اللہ. وہ ان نمک منڈی میں قاری فیاض صاحب بڑے خوش قسمت رہے، ہر معاملے میں بڑے خوش قسمت رہے. ان کو اللہ نے اچھے دوستوں سے نوازا. انہوں نے اس دارالقرآن کو بقا رکھا.
ان میں ایک قاری لطیف اللہ صاحب ہے، ایک مولانا قاری کرام صاحب ہے، میں نہیں جانتا، چہرے سے نہیں جانتا، لیکن دل سے بہت عزت کرتا ہوں، ہر وقت ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ ان لوگوں نے، قاری یاسین صاحب نے، ان حضرات نے، اور ایک ادھر ایک اینٹ تھا جو پکا سراج الدین شیخ صاحب تھے، میری بدقسمتی تھی بس میں ذرا ڈرتا تھا، آتا نہیں تھا لیکن دعائیں بہت کرتا تھا، ان لوگوں نے اس کی بنیادیں پکڑ رکھی۔ یہ آج جو نمک منڈی ہے یہ ان حضرات کی ہے، اور ابھی قاری احمد علی بھی بڑی خوش قسمت ہے، قاری کرم صاحب ان کے ساتھ ہے، یہ حضرات ہے، یہ ان کی برکت ہے، ان کی وجہ سے ہمارا پشاور یہ جو آن بان شان یہ ان حضرات کی بدولت سے ہے۔ ان کی جوتیوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، شاید ان کی جوتیوں میں بیٹھوں، اور مجھے یقین ہے دنیا سے مجھے کوئی سروکار نہیں، وہ اللہ اتنا اچھا دے رہا ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ دے رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس ایک پرواہ ہے ایمان کے ساتھ جاؤں قیامت کے دن ان لوگ کے ساتھ حشر۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا تم مولانا فضل رحمان کے بہت زیادہ حمایت کرنے والے ہو، تم کتنی دفعہ ملے؟ میں نے کہا حضرت 2 دفعہ، صرف دور سے بس مصافحہ کیا بس، اور میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں میرا دادا، میرا والد، میرے والد کے والد، میں سب اس کے جوتیوں پہ قربان کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس نے میرے لیے سڑکیں نہیں بنائی، آج میں جیسا ان پڑھ اس لاہوری روڈ پر جو بیٹھا ہوں، جو اللہ اللہ کر رہا ہوں، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں نے کہا ان علماء نے میرے لیے یہ کیا، میں نے کہا میرا باپ بھی ان پہ قربان، میری ماں بھی ان پہ قربان، تو اس لیے آپ علماء طلباء پر میرا سب کچھ قربان، میرے گناہگار کے لیے بھی دعا کریں کہ بس دنیا سے جائے ایمان کے ساتھ۔ بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، اپنے اعمال پر دیکھتا ہوں کچھ نہیں ہے، بس ان طلباء کی برکت سے مجھے یقین ہے اللہ مجھے نجات دے گا، تو اس لیے سارے دعا کریں اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین، پاکستان کے ہر ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، آمین، ہر بنیاد کی اللہ حفاظت فرمائے۔